بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 207 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 اور 184 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، 2 اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اور یہ جتنی بھی علامتیں ہیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں وہ بہت ہی زبردست ایک مختصر سی کتاب ہے، اس کے چند اسباق ہیں اور وہ آپ کو ہماری مکمل ایک پلے لسٹ کے اندر تمام اسباق مل جائیں گے، ان کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ الحمدللہ ان سے کافی لوگوں کو استفادہ حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ ضرور آپ بھی وزٹ کریں، اس پلے لسٹ کو ایک مرتبہ ضرور واچ کریں، بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم بارک وسلم وصلی علیہ کما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسلوب نمبر 1 کے تحت ہم پڑھتے ہیں، اس میں تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ، قالوا، جن سب نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، عہد الینا، پختہ عہد لیا ہے ہم سے، کس چیز کا؟ اللہ نؤمن، کہ نہ ہم ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی لفظ اگر اس کا معنی اس کے جو قوانین ہیں ان کے برعکس ہوتا ہے، علاوہ ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت جو ہے وہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر دے کے کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لی رسول، ویسے جو لام ہے لی ہے اس کا معنی کے لیے ہوتا ہے، جیسے للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا معنی پر کیا گیا ہے۔ یہ دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی رنگ ہے اسی رنگ کے اندر اس کا ترجمہ ہے، یعنی جس طرح لام ہے، لام لی ہے، تو اس کا ترجمہ سرخ رنگ کے اندر پر نظر آ رہا ہے، اور اس طرح آپ کو کسی، تو یہاں پہ تنوین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو ہیں یہ نکرہ کی علامات ہیں، اور جہاں پہ 2 زیریں ہوتی ہیں وہاں پہ نکرہ اس سے مراد، یعنی کسی بھی رسول پر۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1 نمبر پہ کیا بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اسم کے ساتھ لی کا ترجمہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ترجمہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں ترجمہ پر ضرورتاً کیا گیا ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ان کا معنی ضرورتاً کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس معنی کو ضرورتاً لیا گیا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتینا، وہ لائے ہمارے پاس، بقربان، ایسی قربانی، تأکلہ النار، کہ کھا جائے اسے آگ۔ یہاں پہ ہو جو ہے اس کا 3 نمبر اور اس سے پہلے 2 نمبر دیا، تو 2 نمبر کے با کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اور 3 نمبر میں تا جو ہے وہ بڑی تا، گول تا، اور الف تا جو ہے یہ مؤنث کی علامتیں، ان کا الگ ترجمہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تأکلہ، اس میں تا کا ترجمہ سرخ رنگ کے اندر نہیں کیا گیا، تو یہاں پہ جتنی بھی یہ 3 جو چیزیں ہیں، تا جو ہے وہ بڑی تا، اور اسی طرح جو مؤنث کی علامت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے نیچے دیکھی ہیں نمبر 3 کے اندر اگر وہ آئیں گی تو وہاں پہ ان کا معنی نہیں کیا جائے گا۔ تأکلہ النار، کہ کھا جائے اسے آگ، قل، آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل، تحقیق آ چکے تمہارے پاس کئی رسول، من قبل، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی، اور اس معجزے کے ساتھ جو، قلتم، تم نے کہا، فلما، پھر کیوں، قتلتموہم، تم سب نے انہیں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو، فإن کذبوک، پھر اگر وہ سب جھٹلا دیں آپ کو، فقد کذب، تو یقیناً جھٹلائے گئے، رسل، کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، جاؤ، وہ سب لا چکے ہیں، بالبینات، واضح دلائل، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ، جن، قالوا، سب نے کہا، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ہم سے، کس چیز کا؟ اللہ نؤمن، کہ ہم نہ ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتینا، وہ لائے ہمارے پاس، بقربان، ایسی قربانی، تأکلہ النار، کہ کھا جائے اسے آگ۔ جو پہلے امتیں تھیں
ان کے اندر جو قربانی قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی وہ یہ کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کر کے رکھ دیا جاتا تو آسمان سے آگ آتی اس کو کھا جاتی، تو یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہوتی تھی۔ تو یہی مطالبہ انہوں نے کیا، کل آپ فرما دیجئے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ آپ ان کو جواب دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی اور اس معجزے کے ساتھ، قل تم نے کہا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو بتا دیں کہ تو مجھ سے پہلے بھی تو نبی آئے نا، ان کے پاس معجزے بھی تھے، جو تم کہتے ہیں وہ چیزیں انہوں نے کر کے دکھائی، لما قتلتموہم، پھر تم نے کیوں انہیں قتل کیا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو تم چیزیں کہہ رہے ہو، جو معجزات یہ سارے آپ سے پہلے بھی نبی آئے، انہوں نے بھی ساری چیزیں تمہیں دی، تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ یعنی یہ جو چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو مان لیتے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان کذبوکا، پھر اگر وہ سب جھٹلا دیں آپ کو، فقد کذبا، تو یقیناً جھٹلائے گئے ہیں، رسول من قبلک، کئی رسول آپ سے پہلے، جاؤ، وہ سب لا چکے ہیں، بالبینات واضح دلائل، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین قالوا ان اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، عہد الینا، پختہ عہد لیا ہم سے، اللہ نؤمنا، کہ نہ ہم ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتینا، وہ لائے ہمارے پاس، بقربان، ایسی قربانی، تاکلہ النار، کہ اس کو کھا جائے آگ۔ قد جاءکم رسل من قبل، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلال کے ساتھ، وبالذی، اور اس معجزے کے ساتھ، قلتم، جو تم نے کہا، فلم قتلتموہم، تو پھر تم نے کیوں قتل کیا انہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان کذبوک، پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فقد، تو یقیناً، کذب رسل من قبلک، جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات، جو لا چکے ہیں واضح دلائل، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت، لرسول، رسول، حتیٰ، بقربان، قربان، قربانی، اس طرح جتنے بھی الفاظ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کے اندر ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت کم لفظ جو ہے وہ سرخ رنگ کے اندر ہیں، جو آیت نمبر 183 ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یاتینا ایک ہے، جا 2 ہے، اور اس کے بعد جو 84 نمبر ہے اس کے اندر صرف ایک جاؤ ہے۔ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں زیادہ تر کالے رنگ کے اندر ہیں، اور اس سے کم جو ہے وہ نیلے رنگ کے اندر ہے، پھر سب سے زیادہ کم جو ہے وہ سرخ رنگ کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے رنگوں کی مدد سے آپ اگر قوانین نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ اسی طرح ترجمہ سیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح جو عربی گرامر ہے معلم القرآن کے اندر جو ہم نے پڑھایا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک کورس ہے، ایک مختصر کتاب ہے خلاصتاً، اس کے اندر بھی یہ چیزیں اسی طرح علامات کے ذریعے سکھائی گئی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے بارے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے، واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ میری جتنی بھی زیادہ سے زیادہ کوشش میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو شیئر ضرور کیجیے اپنے پلیٹ فارم پہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔